मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेजबान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, मसीह यीशु की मसलूबियत, मुबारक जुमा और 7 सलीबी कलमात। मसीह यीशु की मसलूबियत पर बहुत सी पेशन गोइयां, और आज जब हम कोहे कलवरी पर इन 7 सलीबी कलमात को देखते हैं, सुनते हैं, और यकीनन हमने बहुत दफा इन तमाम कलमात को सुना भी है, मुआफी से लेकर अपनी रूह को खुदा के हुजूर बाप के सुपुर्द करने तक। आज का हमारा ये प्रोग्राम दूसरे कलमे के साथ है, जिसमें मसीह यीशु एक डाकू को जो ये कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, और यीशु से कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। हम इसे कलमा नजात के नाम से पुकारते हैं, लेकिन जब हम इल्म इलाहियात की रोशनी में इसको देखते हैं तो फिर ये कलमा मसीह यीशु को मसीह मौदा के नाम से भी हम इस कलमा को देखते हैं कि वो वादा किया हुआ वजन जब आता है, जिसके बारे में ये है कि तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और आज यहाँ पर हम एक ऐसे शख्स को जिसकी सजा वाजिबी है, लेकिन जब वो इल्तिजा करता है, दरख्वास्त करता है, तो खुदा उससे कहते हैं कि तू मेरे साथ फरदौस में होगा। आज दूसरे कलमे पर हम बात करेंगे, और आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम खुदा के कलाम की बहुत सी सच्चाइयों को, उसके मुकाशवात को समझेंगे, जानेंगे, और यकीनन जब हम सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो फिर उस पर अमल भी करेंगे, अमल पैरा भी होंगे। और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है खुदा के खादम जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान से। वो 2020 से खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। आइए उनसे मिलते हैं और आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद है खुदा के खादम रेवरेंड ज़ीशान जावेद साहब। भाई साहब, आज के इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच सर। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ चलें और आज चूंकि दूसरा कलमा है, दूसरे कलमे पर हम बात करें, मैं सबसे ये पहले आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपने खिदमत का आगाज़ कब, कैसे और किस तरह से किया, और आपने अपनी इस बुलहट को किस तरह से पहचाना, और जब से आप खिदमत कर रहे हैं किस तरह की आपकी खिदमत है? सर, मैं 2020 में गुजरनवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी से बीटीएच की डिग्री हासिल करने के बाद अपनी पासबानी खिदमत फैसलाबाद शहर में सरअंजाम दे रहा हूँ, और वहाँ पर खुदावंद के फजल से 2 कलीसियाओं में अपनी पासबानी खिदमत पर मामूर हूँ। वहाँ पर झंग रोड पर नासरत कॉलोनी की कलीसिया में, और फिर मदीना टाउन में बिशन सिंह वाला कलीसिया में अपनी पासबानी खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि उसने मुझ जैसे अदना को, निकम्मों को लाखों करोड़ों की भीड़ से जुदा किया और बाकायदा तौर पर इल्मे इलाही के नूर से मुनव्वर किया, और फिर ये उसका ख़ास फजल मुझ पर ठहरा कि उसने पासबानी खिदमत पर भी मामूर किया। खिदमत के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और चूँकि हम मसीह यीशु की ज़ात अक़दस को देखते हैं, हमारा रोल मॉडल वो है, और जिस तरह की खिदमत उन्होंने की शायद वैसी खिदमत कोई ना कर सका और ना कर सकेगा। लेकिन फिर भी जब हम खिदमत की बात करते हैं तो एक खादम को किस तरह का खादम होना चाहिए, और किस तरह से उसे अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए उसकी तरफ आना चाहिए, क्या कहते हैं आप इसके बारे में? इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिस तौर अपनी ज़मीनी ज़िंदगी और फिर ज़मीनी खिदमत सरअंजाम दी, वो हम उस तौर नहीं सरअंजाम दे सकते, लेकिन तो भी हम उसके शागिर्द होते हुए उसके नक्शे कदम पर चलकर उन असूलों को, उन कवानीन को जो उसने हमारे लिए ठहराए हैं और कलाम खुदा इसमें हमारी रहनुमाई करता है, उनको अपना कर अपनी पासबानी खिदमत को खूबसूरत और बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। मेरे नज़रिए के मुताबिक जो एक पासबान की सबसे अहम और ज़रूरी खिदमत है वो कलाम की बशारत है, वो कलाम की तालीम उसी तौर जिस तौर वो खुदा ने अपने रूहुल कुदस की तहरीक से अपने मुक़द्दसीन की वजह से
قلم بند فرمایا ہے اسی طور کلیسیاؤں تک پہنچانا ہے. اس کی حقانیت کے مطابق. بالکل اسی طور درست تعلیم، درست تعلیم. مستند تعلیم جو ہمیں بحثیت پاسبان کلیسیاؤں تک پہنچانی ہے، یہ ایک پاسبان کی سب سے پہلی بنیادی اور ضروری خدمت ہے. اور اس پر اگر ہم اسے سیکنڈ پیورٹی پر رکھتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے میری دانست میں کہ پھر ہم اپنی پاسبانی خدمت بہتر طور پر سر انجام نہیں دے پا سکتے. ایسے میں دیگر بھی بڑے ضروری کام ہوتے ہیں جو آپ کو اپنی کلیسیاؤں میں بحثیت پاسبان سر انجام دینے ہوتے ہیں. بہتوں دفعہ آپ کو اپنی کلیسیاؤں کی سوشل ایکٹیویٹیز میں جو ان کے سوشل میٹرز ہوتے ہیں ان میں بھی آپ کو انہیں گائیڈ کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے. اور اگر آپ ایک اچھے پاسبان ہیں تو پھر آپ انہیں اسپرچولی بھی گروتھ کی طرف لے کر کے جائیں گے اور پھر ان کی جسمانی نشو و نما میں بھی، ترقی میں بھی اپنا کردار بہتر اور اچھے طریقے سے سر انجام دیں گے. لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو تربیت یافتہ ہونا پڑے گا. اگر آپ تربیت یافتہ نہیں ہیں تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ سیکھے ہوئے ہونا اور آپ بہتر طور پر سکھا پائیں. ہم دوسرے کلمہ کی بات کر رہے ہیں، 7 صلیبی کلمات. دوسرا کلمہ نجات. یہاں پر ہم اس پیشن گوئی کو دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ گاروں کے درمیان ہے. اس نجات کی کلمہ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ شخصی نجات کی بات ہو رہی ہے؟ ایک شخص کو نجات دی جا رہی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس نجات کے بارے میں؟ خداوند یسوع المسیح مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے مطابق 2 ڈاکوؤں کے بیچ میں مصلوب ہو رہے ہیں، ایک کو دائیں دوسری کو بائیں. اور باقی اناجیل میں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ وہ مجرموں کے درمیان مصلوب ہوا، لیکن مقدس لوکا طبیب وہ مکالمہ بھی تحریر کرتے ہیں جو اس ڈاکو جو نجات پانے والا ٹھہرا اور خداوند یسوع المسیح کے بیچ ہوا. ایسے میں یہ جو خداوند یسوع المسیح کے اس ڈاکو کے لیے کلمات تھے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اسے اگر ہم اسی پیرائے میں دیکھیں تو پھر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چونکہ اس کا یہ سوال تھا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد رکھنا. خداوند یسوع المسیح سے کہتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یوں اس پیرائے میں ہمیں یہ اس کی شخصی نجات معلوم ہوتی ہے. لیکن ہم مسیحی ایمانداروں کا یہ ایمان ہے کہ خداوند یسوع المسیح نسل انسانی کے لیے نجات دہندہ بن کر آسمان پر سے دھرتی پر آئے اور اپنے آسمانی باپ کی اس مرضی کو جو مصلوبیت تک پایا تکمیل تک پہنچ کر وہ اس مرضی کو پورا کر سکتے تھے اسے بہتر اچھے طریقے سے سر انجام دیا. تو پھر یہ نسل انسانی کے لیے بھی نجات ٹھہرتی ہے. لیکن اس پیرائے میں جب ڈاکو ان سے مخاطب ہے اور کہتا ہے تو اپنی بادشاہی میں مجھے یاد رکھنا، تو پھر یہ اس کی شخصی نجات ہمیں معلوم ہوتی ہے. جب ہم مکالمے کی بات کرتے ہیں جیسے کہ لوکا طبیب کی معرفت، ہم اس مکالمہ کو بھی دیکھتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ واجبی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا. اب یہ 2 چیزیں اس طرح سے آ رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو کہہ رہا ہے کہ ہماری سزا واجبی ہے، کیا وہ جسم کو بچا رہا ہے یا روح کو بچا رہا ہے؟ اور دوسرا جو ہے جو کہتا ہے کہ تو خود بھی نیچے اترا اور ہمیں بھی بچا، وہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ وہ جسم اور روح دونوں کو تباہ کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ اس پیارے کے اندر دونوں کے، اگر ہم دونوں کا موازنہ کریں تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس بات کو؟ خدا یسوع المسیح جب کوہ کلوری کے مقام پر صلیب پر اس حالت میں ہیں، جب وہ اپنے اس کام کو جو باپ کی طرف سے انہیں سونپا گیا ہے اسے پایا تکمیل تک پہنچانے کو ہیں، تو وہاں پر موجود تمام لوگ جو صلیب کے ارد گرد موجود تھے ان سبوں کا یہی رویہ تھا کہ تو اگر مسیح ہے، تو اگر خدا کا اپنے آپ کو بیٹا کہتا رہا ہے تو خود کو بھی بچا، تاکہ ہم سب اس بات پر ایمان لائیں کہ واقعتاً تو ہی مسیح ہے. ان لوگوں کے ساتھ ساتھ اس ڈاکو کا جو خداوند یسوع المسیح پر ایمان نہیں لایا، اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ تو اگر مسیح ہے تو پھر خود کو بھی صلیب سے اتارنے والا ٹھہر اور ہمیں بھی اس تکلیف سے بچا. یوں اس کے اس رویے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی جسمانی تکلیف سے رہائی پانا چاہ رہا ہے. وہ اس اذیت سے جو اس وقت صلیب پر اسے دی جا رہی ہے اس سے چھٹکارا پانا چاہ رہا ہے. پر اس کے برعکس جو دوسرا ڈاکو ہے جو اسے اپنا بادشاہ تسلیم کرتا ہے، جو صرف اپنی ہی
اس غلطی خطا کا یا اپنے گنہگار ہونے کا اقرار نہیں کرتا، بلکہ اس کے بے گناہ ہونے کا بھی اقرار کر رہا ہے کہ ہم تو اپنی واجبی سزا پا رہے ہیں۔ وہ اپنے ساتھی ڈاکو سے بھی یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو جو غلطیاں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں، ان کی ہم واجبی سزا پا رہے ہیں، پر اس نے کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ ایسے میں وہ جب خداوند یسوع المسیح کو اپنا بادشاہ تسلیم کر رہا ہے اور پھر اس پر ایمان لا کر کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد رکھنا، تو وہ اپنی جسمانی تکلیف سے چھٹکارا پانے کی فکر میں مبتلا نہیں ہے، مطلع نہیں۔ بلکہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بادشاہ جب اپنی بادشاہی میں جائے تو میں اس کی بادشاہی کو میراث میں پانے والا ٹھہروں، میں اس کی بادشاہی کا حصے دار بننے والا ٹھہروں۔ یوں وہ اپنی آئندہ آنے والی زندگی کے بارے میں فکر مند نظر آتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، مستقبل کی فکر کرنے کی نہیں، آج ہی تو ابھی سے تو میرے ساتھ اس مقام میں جہاں میں ہوں گا تو میرے ساتھ موجود ہوگا۔ یوں وہ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا، وہ اپنی اس تکلیف سے رہائی پانے کا خواہش مند ہے، جسمانی طور پر اس اذیت سے جو صلیب پر اسے دی جا رہی ہے، پر وہ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا رہا ہے اور اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر رہا ہے، وہ مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس کی اس فکر کو دور کر کے اسے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا رہے ہیں۔ اگر ہم اس ڈاکو کو دیکھیں جو فردوس کی بات کرتا ہے، اور مسیح یسوع کا وعدہ بھی ہے کہ اسی وقت، اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ دونوں ڈاکو جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، صلیب کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، اور اگر پہلے کلمہ کی طرف جایا جائے جہاں پر وہ یہ سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، اور پہلے کلمے میں خداوند یہ کہتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، اس جملے کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ڈاکو پر کوئی اثر ہوا؟ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا ہے اس پر تو ڈیفینیٹلی ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح صلیب پر ان اشخاص کے لیے جو اسے اس تکلیف میں مبتلا کرنے والے ٹھہرے ہیں، جو اسے مصلوبیت تک لانے والے ٹھہرے ہیں، خداوند یسوع مسیح ان کے لیے باپ سے درخواست کر رہے ہیں، اے باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ایسے میں خداوند یسوع المسیح کے اس کلمے سے ہمیں یہ بھی سیکھ ملتی ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے جتنی بھی تعلیمات اپنے شاگردوں کو، اپنے پیروکاروں کو بتائیں، سکھلائیں، وہ صرف کہنے کی حد تک نہیں تھیں، بلکہ عملاً خود کر دکھایا۔ جب کہا کہ آپ نے دشمنوں کو معاف کرنا ہے تو صلیب پر کر دکھایا۔ اس کا یہ عمل ڈیفینیٹلی اس ڈاکو پر اثر انداز ہوا ہوگا کہ جو اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں، جو اسے مصلوب کر رہے ہیں، جو اس پر الزام لگا رہے ہیں، یہ ان کے لیے بھی معافی کا طلبگار ہے، تو یہ یقیناً اس پر اثر انداز ہوا ہوگا، اور اس کا خداوند یسوع مسیح کا یہ عمل اس کے اس ایمان میں اور اسے تقویت دینے والا ٹھہرا ہوگا کہ یہی حقیقتاً مسیح ہے، مسیح ہے، جو گناہوں سے نجات دے سکتا ہے، اور اسی لیے اس کلمے کو نجات کا کلمہ کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں وہ ڈاکو جو گنہگار ہے، وہ اپنی واجبی سزا کا حقدار ہے اور اپنے کیے ہوئے گناہوں کی خاطر اس مقام تک پہنچا ہے، پر اسے نجات مل رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ عمل ڈیفینیٹلی اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس فردوس کے بارے میں بھی بات کریں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جب ہم اعتراض کی بات کرتے ہیں تو اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسیح یسوع کو مصلوب ہی نہیں کیا گیا، لیکن جب ہم ان دونوں ڈاکوؤں کو دیکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رومی اور یہودی عدالتوں کے اندر کیا ان کے جو کیسز ہیں یا جو ان کی سنوائی ہوئی یا جس گناہ کی وجہ سے، جس غلطی کی وجہ سے، جس جرم کی وجہ سے انہیں سزا دی گئی ہے، وہاں پر موجود ہمیں ملتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں تھولوجیکلی اور عزر والمقدس ان کی وہاں پر ان تمام چیزیں موجودگی کا ہمیں یہ دکھائی دیتی؟ کیا کہتے ہیں؟ بالکل جی، اس میں تو کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر آپ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رومی حکومت میں، ان کی عدالتوں میں ان ڈاکوؤں کے خلاف وہ مقدمات جو صحیح درج کیے گئے تھے، ان کے کیے گئے گناہوں کی وجہ سے یا معاشرتی طور پر جو قابل قبول عمل نہیں تھے، ان کے وہ سر انجام دینے کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچے ہیں، کیونکہ ان کی سزا کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے، بتاتا ہے، واجبی ہے، صحیح ہے۔ ایسے میں
खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत पर एतराज़ात करने वाले जो ये कहते हैं कि वो मसलूब हुआ ही नहीं, बहुत सारे ये कहते हैं कि वो सलीब पर बेहोश हो गया था, उसे गश पड़ गया था, अगर वो मर जाता तो फिर वो जी ना उठता, चूंकि वो बेहोश हो गया था और जब उसके शागिर्द उसे सलीब से उतार कर कब्र में ले गए तो फिर वहां पर उसे होश आ गया। ऐसे में जो ये दलील देते हैं उसके मसलूब ना होने की, वो सरासर झूठी है, मन घड़त है। वो इसलिए कि अगर उसे सिर्फ गश पड़ा होता, अगर वो सिर्फ बेहोश हुआ होता तो फिर वो सिपाही जो उसकी पसली में बाला मारने वाला ठहरा, फिर खून और पानी ना बह निकलता। साइंस भी इस बात की शाहिद है, मेडिकल साइंस इस बात को साबित करती है कि जब एक शख्स मर जाता है तो फिर उसकी बॉडी में से खून और पानी बह निकलता है, जो इस बात की दलील है कि वो सचमुच सलीब पर मुआ, मर गया था, उसे कोई गश नहीं पड़ा था। और इस तरह के दलाइल जो दिए जाते हैं कि वो मसलूब नहीं हुआ था, वो सरासर झूठे हैं और मनगढ़ंत हैं। इससे मुराद ये हुई कि फिर जो तारीख को मस्क करना चाह रहे थे, तारीख ने उन्हें मस्क किया। एग्जैक्टली। और मसीह यीशु की जो मुकदमात जो उन पे चलाए गए, और देखें तो शाम से लेकर रात तक ये सिलसिला जो है वो हमें देखने और सुनने को मिलता है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आकर हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आकर सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे जहाँ से मुनक़ता हुआ। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे विद अस। आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। हम बात कर रहे हैं आज 7 कलमात में से दूसरे कलमे पर, कलमा निजात। और आज हमारे साथ मौजूद है खुदा के खादम पादरी ज़ीशान जावेद साहब, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से। भाई साहब, हम बात कर रहे थे डाकू के हवाले से। जब वो ईमान की बात करता है, ईमान ले आता है, वो ये शख्स महसूस करता है कि हाँ, ये शख्स जिस्मानी तौर पर तो नहीं, लेकिन मुझे रूहानी तौर पर ये शख्स जरूर बचा सकता है। और ये उसके अंदर की पुकार है। और फिर जब वो कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, यहाँ अगर हम इस जुमले को थोड़ा सा तोड़ के फिर आगे बढ़े तो वो कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद। अब ये खुदावंद का कहना कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, जवाब भी फौरी है। यहाँ किस फिरदौस की बात हो? उस डाकू का ये कहना कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। और जिस तरह आपने भी कहा कि खुदा यीशु मसीह ने उसे फिलफौर ये जवाब दिया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब सवाल ये है कि फिरदौस कौन सा मकाम है? लफ्ज फिरदौस ये आम तौर पर हमारे जो जहनों में इसको सुनकर आता है, जी हमारे मुआशरे में जो ज्यादा तौर पर लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जन्नत, जन्नतुल फिरदौस भी कहा जाता है। ऐसे में वसूख के साथ तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो मकाम कहाँ पर है, लेकिन एक ईमानदार के लिए ये बात बड़ी खुशाइन है और उसके ईमान को और ज़्यादा तकवीयत देती है कि जहाँ खुदाबंद यीशु मसीह है, जहाँ हमारा उसके साथ मेल मिलाप है, जहाँ हमारी उसके साथ यगानगत है, वो मकाम हमारे लिए फिरदौस है। इस पैराए में कि जब डाकू उससे ये कह रहा है कि जब तू अपनी बादशाही में जाएगा तो मुझे याद रखना, और खुदावंद यीशु मसीह का ये कहना कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो यहाँ पर जब हम नए अहदनामे की असल जुबान यूनानी पर गौर करते हैं तो फिरदौस के लिए इस्तेमाल किया गया जो लफ्ज़ है वो हमें इस तरफ इशारा करता है कि वो जगह जहाँ पर ईमानदार लोगों की जमात रहेगी, यानी वो जो खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा मान लेंगे और इस दुनिया से कूच कर जाएंगे, वो ईमानदार जिनकी फिर खुदावंद यीशु मसीह के साथ रफाकत होगी, वो मकाम फिरदौस का मकाम होगा। लेकिन ऐसे में बहुतों दफ़ा ये भी पूछा जाता है कि फिरदौस ज़मीन पर होगी या आसमान पर होगी। ऐसे में खुदा का बंदा मुकद्दस पालूस जो अपनी रोया में ये कहता है कि फिर तीसरे आसमान तक मुझे उठाया गया और मैंने वो बातें देखी जो बयान नहीं की जा सकती हैं। तो ऐसे में इस तौर से हम ये कह सकते हैं कि वो मकाम जहाँ खुदा की बादशाहत होगी, खुदा के साथ उसके लोग रहेंगे, वो फिरदौस का मकाम होगा। और जहाँ खुदा हमारे साथ है
اور خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا میں جاتا ہوں تاکہ جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں. تو یوں ان حوالہ جات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ مقام جہاں پر ہماری رفاقت ہمارے منجی سے، ہمارے نجات دہندہ سے بحیثیت مسیحی ایماندار ہوگی، وہ آسمان پر ہوگی، اور وہ مقام جہاں پر ہم اس کے ساتھ رہیں گے وہ ہمارے لیے فردوس ہوگا. اچھا، اگر ہم اس کو یوں دیکھیں کہ ایک شمعون شخص ہے جس کو روح کی تاریخ سے یہ آگاہی ملتی ہے کہ جب تک تو مسیح کی نجات کو دیکھ نہ لے تو موت کا مزہ نہ چکھے گا. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کو وہ اپنی گود میں اٹھاتا ہے، لیکن یہ شخص جو ہے یہ اس میں 4 خصوصیات پائی جاتی ہیں. پہلی بات وہ کہتا ہے کہ وہ بڑا نیک ہے، خدا ترس ہے، اسرائیل کی تسلی کا منتظر ہے اور پاک روح اس پر تھا. اور جب وہ نجات کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب اپنے قول کے موافق مجھے کیا کر، تو رخصت کرتا ہے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسیح یسوع بذات خود اب اس حالت میں ہے جب وہ اپنے کام کو مکمل کر رہے ہیں جو آپ نے ان کے سپرد کیا تھا. ان دونوں میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں، شمعون کی نجات کو اور اس ڈاکو کی نجات؟ شمعون کے ساتھ پیشن گوئی کے مطابق یہ اس کا خدا کا اس کے ساتھ وعدہ تھا کہ جب تک تو اسے جو اس دھرتی پر میرا بھیجا ہوا ہوگا دیکھ نہ لے گا تو یہاں سے رخصت نہ ہوگا. اس کا اس پیشن گوئی کے مطابق خداوند یسوع مسیح کو اپنی گود میں لے کر کے یہ کہنا کہ اب تو اپنے بندہ کو رخصت کر، وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. اور جو خصوصیات آپ نے بتائیں جن کا وہ حامل تھا کہ وہ نیک تھا، اس کے برعکس جب ہم اس ڈاکو کی نجات کو دیکھتے ہیں یہ چاروں چیزیں یہ اس کی شخصیت میں ایک بھی نظر ہمیں نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ نیک تو تھا نہیں. نیک ہوتا تو پھر وہ یہاں اس مقام پر پہنچا، مصلوبیت تک نہ پہنچتا. اسی لیے کلام خدا میں مقدس پالوس بڑا کلیئرلی ہمیں یہ بتاتا ہے، ڈیفائن کرتا ہے کہ نجات نیکیوں کی بدولت نہیں ہے، نیک اعمال پر نجات منحصر نہیں ہے. اگر اس کانٹیکسٹ میں ہم اپنے معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں اکثریت سے تعلق رکھنے والے لوگ ماہ رمضان میں بے شمار نیکیاں کرتے ہیں، بے شمار اس طرح کے وہ کام کاج کرتے ہیں جو کہ انسانیت کی نظر میں بھلے ہیں اور اچھے ہیں اور کرنے بھی چاہیے. ایک راست باز جو نجات کا حامل ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھے ہی کام کرتا ہے، لیکن وہ نیک کام کر کے اس بات کا خواہش مند نہیں ہو سکتا کہ میری نیکیاں مجھے بچانے والی ٹھہریں گی، کیونکہ نیک اعمال آپ کو نجات نہیں دلاتے. کیونکہ نیک اعمال اگر نجات دلاتے ہوتے تو پھر یہ ڈاکو کبھی بھی نجات نہ پا سکتا تھا. اسے نجات ملی ہے تو ایمان کی بدولت، جو وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا ہے، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کر رہا ہے، اسے بادشاہ مان رہا ہے، اس کی بے گناہی کا اقرار کر رہا ہے، اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کر رہا ہے. اب بہت دفعہ ہوتا کیا ہے، ہم میں سے بڑے سارے لوگ اپنے آپ کو گنہگار تسلیم ہی نہیں کرتے. جب اپنے آپ کو گنہگار تسلیم نہیں کرنا، اپنی غلطی کا آپ نے اقرار نہیں کرنا، تو پھر معافی کس چیز کی؟ معافی جب آپ مانگتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی غلطی کو مان رہے ہیں، اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہیں. وہ اپنی غلطی کا، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن رہا ہے. یوں ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے، جو آپ کا سوال ہے کہ نیکیوں کی بدولت نجات نہیں ہے، نجات ایمان کی بدولت ہے. خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس پر ایمان لانا، اسے خدا کا اکلوتا بیٹا ماننا، اپنا شخصی نجات دہندہ ماننا، اس کی مصلوبیت پر ایمان رکھنا، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان رکھنا، یہ ہمیں نجات کا حامی بناتا ہے. یہاں پر ایک بہت خاص لفظ ہے جب ہم شمعون کو دیکھتے ہیں، جب اس کی رخصتی کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے سلامتی سے رخصت کر. اگر ہم یوں دیکھیں اس پیرا کو کہ اس لفظ کو بھی، کہ جب وہ کہتا ہے سلامتی سے، اب اگر ایک شخص جسے معلوم ہو کہ مجھے اب اس دنیا سے جانا ہے تو عام طور پر جب اس کا ہم مفہوم کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو سلامتی کی تو بات ہی نہیں ہوتی. لیکن جب اب روح میں ہوتے ہیں تو پھر سلامتی کی بات ہوتی ہے. اور جب یہ شخص کہتا ہے کہ سلامتی، خدا سے کہتا ہے کہ اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کر، تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ یہ شخص بھی سلامتی میں جا رہا ہے. کس کی؟ خدا کی. اور جب یسوع سے کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو وہاں پر بھی سلامتی کی بات ہوتی ہے. اگر آپ دور حاضرہ کی بات کریں تو کیا آج ہم اس ڈاکو کو صلیب پر دیکھتے ہیں؟ کیا ایک ایماندار آج یہ الفاظ کہتا ہے کہ مجھے سلامتی سے رخصت کر؟ کیا کہتے ہیں؟ جب ہم سیمنری میں علم الہی کی تعلیم حاصل کر رہے تھے
हमारे उस्ताद मोहतरम हमें एक बात सिखाते थे, उन्होंने बताया कि जब उनकी वालिदा करीबुल मर्ग थी और वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन ईमान में मजबूत औरत थी, उन्होंने कहा कि वो इस बात के लिए तैयार थी कि मैं अब इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, क्योंकि इस बात का यकीन था उन्हें कि मैं मरकर खुदा की बादशाही में जाऊंगी। और कलाम खुदा में खुदा का बंदा मुकद्दस पालूस इसीलिए कहता है, मेरा जी चाहता है कि मैं जल्द कूच कर जाऊं। जो ईमानदार होता है, जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता है, उसे इस सलामती की जमानत हासिल होती है। उसे पता होता है कि ये फानी जिंदगी खोकर उसे अबदी जिंदगी मिलनी है और ये किसी भी तौर घाटे का सौदा नहीं है। और इसीलिए पालूस कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। ईमानदार के लिए ये जो जिस्मानी तौर पर मौत के अमल में से गुजरना है उसके लिए फायदेमंद है और वो इसके लिए तैयार रहता है और इसलिए उसे पता है कि ये सलामती उसे हासिल होगी। और शमाउन इसीलिए कहता है, तू मुझे सलामती से रुखसत कर। और ये डाकू भी इसीलिए उसे इस बात का पता है कि ये बादशाह है, अपनी बादशाही में जरूर जाएगा, मुझे अपनी बादशाही में याद रखना। उसे इस बात की जमानत हासिल है। ईमानदार को भी पता होता है कि जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान ला चुके, खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा तस्लीम कर लिया, तो फिर अब ये जो खुदा का ठहराया हुआ इलाही इंतजाम है, मौत के अमल में से गुजर कर हमें हमेशा की जिंदगी हासिल होगी। वो फिर डरता नहीं है मौत से, क्योंकि उसे ये सलामती, ये रास्ती हासिल होती है। निजात की ताल्लुक से चूंकि हम हैं तो बहुत से हवालाजात हमें निजात के हवाले से मिलते हैं। हम एक शख्स को देखते हैं 49 बाब यशाया नबी का, उसकी पहली 2 आयत। यकीनन खुदावंद का हाथ इस कदर छोटा नहीं कि बचा ना सके, ना ही उसका कान इस कदर भारी कि सुन ना सके, लेकिन तुम्हारी बदकारी ने तुम्हें अपने खुदा से दूर कर दिया है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे ऐसा रूपोश किया कि वो सुनता नहीं। जब हम इस आयत को देखते हैं तो दौरे हाजरा के अंदर आप निजात के इस पहलू को, निजात बख्श इस कलाम को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अक्सर हम इस लफ्ज को सुनते हैं कि मैं निजात याफ्ता हूं। तो क्या हम निजात याफ्ता हैं या हम निजात पजीर हैं? खुदावंद यीशु मसीह ने निजात के काम को पाया तकमील तक पहुंचा दिया है। अब हम जो उस पर ईमान लाते हैं, उस पर ईमान लाकर अपनी जिंदगियां उसकी तालीमात के मुताबिक बसर करते हैं, हम निजात याफ्ता हैं। अब ऐसे में अगर हम ये कहें कि उस पर ईमान लाने के बाद भी हम निजात पजीर हैं, तो फिर ये हमारे ईमान की कमजोर तरीन हालत है। आज के दौर में जो मुकद्दस यशाया का हवाला आपने कोट किया, ऐसे में सिर्फ ये कह देना, जिस तरह पहले अभी मैंने भी कहा कि बहुत सारे लोग अपने आप को गुनहगार तस्लीम ही नहीं करते हैं। कहते हैं जब हमने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए, उसे अपना निजात दहिंदा तस्लीम कर लिया, तो अब हम गुनहगार नहीं रहे हैं। कलाम खुदा हमें ये सिखाता है और थियोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, इल्म इलाहियात को सीखते हैं, तो हमें निजात का जो प्रोसेस नजर आता है वो जारी रहने वाला अमल है। जब तक हम मरते नहीं हैं, हमारी मौत के दिन तक जारी रहने वाला अमल है। हम इंसान हैं, दीदा और दानिस्ता तौर पर हमसे गलतियां सरजद होती हैं और मुकद्दस पालूस इसीलिए कहता है, नेकी करना चाहता हूं मैं, मुझसे बन नहीं पड़ती, और गुनाह करने का इरादा भी नहीं रखता तो मुझसे हो जाता है। अब ऐसे में वो लोग जो आज के दौर में कहते हैं हम गुनहगार नहीं हैं, वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें, क्या सचमुच हमसे कभी कोई गलती नहीं हुई? खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मान लेने के बाद भी क्या हमसे कोई गलती सरजद नहीं होती है? हम बातों बातों में खता करते हैं और कलाम कहता है सब ने गुनाह किया, सब खुदा के जलाल से महरूम है। ऐसे में हमें आज मुकद्दस यशाया भी इसी पैराए में ये बात कर रहा है, क्यों खुदा तुम्हारी सुनता नहीं? क्या उसका कान भारी है? नो। क्या उसका हाथ छोटा है? नहीं। क्यों सुनता नहीं है? क्योंकि तुम उसके अहकाम से दूर हो, तुम उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर रहे हो। तुम हकायक को जानकर भी जब उससे दूर रहोगे तो फिर वो तुमसे मुंह मोड़ेगा। ऐसे में खुदावंद यीशु मसीह ने निजात के काम को पाया तकमील तक पहुंचा दिया है, वो कंप्लीट है। हम अब उस पर ईमान लाएं तो हम निजात याफ्ता है
ہم اپنی غلطیوں کا اقرار کریں, یہ اس کا فضل ہے, وہ پھر سے ہمیں معاف کرتا ہے اور ہمارے مرتے دم تک ہماری نجات کا یہ پروسیس جاری رہتا ہے. زکریا کو اگر دیکھیں, وہ یسوع کو دیکھنے کا صرف مشتاق ہے, لیکن یسوع کہتا ہے کہ تو مجھے, میں تیرے پاس ہی چلتا ہوں, ٹھیک ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ جاتا ہے تو مسیح اس سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتے, نہ کہتے ہیں کہ تو اپنا مال غریبوں کو دے دے, کوئی سوال نہیں ہے اور کوئی شرط وہاں پر موجود نہیں ہے, لیکن وہ شخص خود سے اندر سے ان الفاظوں کا استعمال کرتا ہے. میں پھر بات وہیں کروں گا کہ ایک شخص ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کو پاؤں, اور ہمیشہ کی زندگی تو پھر اس زندگی کے بعد ہی. لیکن جب خداوند سے کہتے ہیں کہ تو اپنا مال غریبوں کو دیتے, لیکن وہ کیا کرتا ہے, چلا جاتا. لیکن زکریا کہتا ہے کہ میں 4 گنا دیتا ہوں. اور یہاں اس شخص کے الفاظ ہیں جو خود نجات ہے, کیا جس گھر میں نجات ہے. میں پھر آپ کی توجہ اسی طرف لے کے جاؤں گا کہ موجودہ دور کے اندر بھی میں اور آپ, ہم یسوع کو کرسچنس میں تو دیکھتے ہیں, بڑے بڑے اجتماع میں تو دیکھتے ہیں, بڑی بڑی عبادات میں تو دیکھتے ہیں, لیکن شاید اسے اپنے دل میں یا اس کو اپنے گھر میں لے کے جانا نہیں چاہتے. تو کیا ایسے میں ہم نجات کو پا سکتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کلام مقدس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے بھائی صاحب کہ خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے مکانوں میں نہیں رہتا, خدا ہمارے دلوں میں رہنا چاہتا ہے. اور اسی لیے کلام خدا میں لکھا ہے, کیا تم نہیں جانتے تم خدا کا مقدس ہو. وہ ہمارے دلوں میں ہی رہنا چاہتا ہے. اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے, وہ دروازے پر کھڑا دستک دے رہا ہے. ہمیں اپنے دل کے دروازے کھولنے ہیں. ایک مصور نے اس آیت کی بڑی خوبصورت تصویر کشی کی, اور جب اس نے یہ تصویر بنائی کہ ایک شخص دروازے پر کھٹکھٹا رہا ہے اور وہ خدا یسوع مسیح کو وہ پیش کرنا چاہ رہا تھا, کسی نے اس تصویر میں نقص نکالا کہ آپ نے یہ تصویر ٹھیک نہیں بنائی. اگر اس میں چٹکی ہوتی اور کنڈی ہوتی تو بہتر ہوتا. انہوں نے کہا یہ جو دروازہ میں دکھانا چاہ رہا ہوں یہ ہمارے دل کا دروازہ ہے, اور کنڈی اندر سے لگی ہوئی ہے, ہمیں اندر سے کھولنے کی ضرورت ہے. جب ہم وہ دروازہ کھولیں گے تو وہ ہمارے دلوں میں آ کر کے رہے گا, ان دلوں میں آ کر کے سکونت کرے گا. اور پھر ہم جب وہ ہمارے اندر سکونت کرے گا, جب وہ ہم میں سے مسیح لوگوں کو نظر آئے گا, تو پھر ہم اسی کے ساتھ چلنے والے ہوں گے, اس کی مرضی کو پورا کرنے والے ہوں گے, اور پھر اسے دوسروں پر ہم اجاگر کرنے والے ہوں گے. سب دیکھ لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کر دوبارہ سلسلہ شروع کریں گے. ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد آ کر پھر سلسلہ یہ سے شروع کریں گے. مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے, ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اسٹے ود اس. ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پروگرام خدا کے لوگ میں ہم بات کر رہے ہیں دوسرے کلمہ پر, کلمہ نجات پر, یسوع کا وعدہ. اور جب ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں تو جو جو وعدے اس نے کیے ہیں وہ اپنے وعدوں پر پورا کھرا اترتا ہے. بھائی صاحب, ہم جب بات کر رہے تھے ڈاکو کے حوالے سے, لیکن جب ہم نئے عہد نامہ میں سے مقدس متی رسول کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں, 7 باب اس کی 21ویں آیت کو, تو یہاں پر لکھا ہے کہ مجھے اے خداوند کہنے والا ہر شخص آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا, مگر وہ جو میرے آسمانی باپ کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے ضرور داخل ہوگا. اب جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو اس آیت کی روشنی میں اس کلمہ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا کہ جو مجھے خداوند خداوند کہتے ہیں وہ ان کے برعکس جو میرے باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں ان سے کمتر ہے. یعنی جو عملاً پریکٹیکلی اس کے حقیقتاً شاگرد ٹھہرتے ہیں وہ اس کی بادشاہت کے حصے دار ہوں گے. اور اس نئے عہد نامے یعنی مقدس متی رسول کا جو حوالہ آپ نے کوٹ کیا ہے, اس کے پرائے میں خداوند یسوع مسیح انہیں جو دکھائی دینے والی صورت میں یعنی روحانیت کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو راست باز گردانتے تھے, ان کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ صرف ظاہری کیفیت نہیں دیکھتا بلکہ باطنی طور پر بھی ہمیں جانتا ہے اور باطنی طور پر بھی ہمیں پرکھتا ہے. اور وہ جو
باطنی طور پر بھی اس کی مرضی پر پورا اترتے ہیں، وہ اس کی میراث کو، اس کی بادشاہت کو پانے والے بنیں گے، اس کی بادشاہت میں حصے دار ہونے والے ہوں گے۔ آج کے دور میں جب اس کلمے کو ان آیات کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں وہ ڈاکو جو ایک طرف خداوند یسوع مسیح پر تانے کس رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تو خود کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا، اور دوسرا ڈاکو جو اسے یہ کہتا ہے کہ ہم تو اپنی واجبی سزا پاتے ہیں، اس نے کوئی قصور نہیں کیا۔ خداوند یسوع مسیح کے بے گناہ ہونے کا اقرار کر رہا ہے اور اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کر رہا ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کر رہا ہے۔ اب ایسے میں آج کے دور میں، پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہم اپنی غلطی کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، اگر ہم اپنے گناہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر کیسے ہم معافی کے طلبگار ہوں گے؟ ایسے میں پھر میرا خیال ہے کہ ہم بھی اسی زمرے میں آتے ہیں کہ سارے خداوند خداوند کہنے والے بادشاہت میں نہیں داخل ہوں گے۔ ہمیں صرف دکھاوے کے لحاظ سے راست بازی کو نہیں اپنانا، ہمیں صرف لوگوں کی نظر میں راست باز نہیں بننا، ہمیں اس کی نظر میں راست باز بننا ہے، اور جب ہم اس کی نظر میں راست باز بنیں گے تو پھر ہم اس کی مرضی کو پورا کرنے والے ہوں گے، خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنے والے ہوں گے، اس کے احکامات کے مطابق پریکٹیکلی اپنی لائف ایز کرسچن گزارنے والے ہوں گے، تو پھر ہم اس کی بادشاہت میں جانے والے ٹھہریں گے۔ ادروائز پھر ہم بھی اسی زمرے میں آئیں گے جو خداوند خداوند زبان سے تو کہتے رہیں گے لیکن بادشاہت کا حصہ تو اس میں تو پھر یہ ہو گیا نا کہ اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھ لیں کہ ایک تو ابدی زندگی میں داخل ہو گیا، دوسرا نہ ہوا، تو اس سے مراد ہے کہ کیا ہم اس ڈاکو سے بھی جس نے مان لیا، جبکہ ہم تو یسوع کو پیدائشی طور پر مان رہے ہیں، سیکرامنٹ سے بھی گزر رہے ہیں، ہم نے بپتسمہ لیا چھوٹے ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر گئے ہیں، ہمارے والدین ہم سب کچھ بتا رہے ہیں، ہم مسیح یسوع کی مصلوبیت کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہر سال دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہم صرف روایتی طور پر دیکھ رہے ہیں، مان نہیں رہے؟ تو پھر آپ اس کو کیا ہم مسیح کو اس طرح سے پہچاننے میں قاصر ہیں؟ بالکل، اگر ہم صرف روایات پر ہی، صرف دیکھا دیکھی ہی انہیں اپنا رہے ہیں، تب پھر تو میرا یہ خیال ہے، میری دانست میں، کہ پھر ہمارا بھی شمار اس والے ڈاکو میں ہوگا جو اس پر لان تان کر رہا ہے اور وہ بادشاہت میں نہیں جا رہا۔ صرف روایتی طور پر، صرف روایتوں کو فالو کرتے ہوئے ہم اگر راست بازی کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں تو پھر ہم اس کی بادشاہت سے خارجی ہیں۔ ہمیں اس کی مرضی کو جان کر عمل کرنا ہے، اور عمل آج اگر جب ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو کلام خدا میں بڑے بنیادی احکام ہیں، سب کے سب ہم واقف ہیں کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، اپنے دشمنوں سے بھی پیار کر۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہمارے آس پڑوس میں رہتا کون ہے ہمیں پتہ نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کیسے ان پر ترس کھانے والے ہوں گے، کیسے ہم ان کا احساس کرنے والے ہوں گے۔ ہم اپنوں سے محبت کرتے نہیں ہیں تو ہمیں دشمنوں سے کیسے محبت کرنے کا یہ درس مل جاتا ہے، یا کیسے ہم اس پر عمل کرنے والے بن سکتے ہیں؟ ہمیں عمل کرنا ہے، پریکٹیکلی مسیحی ثابت ہونا ہے، پریکٹیکلی کریں گے تو پھر اس کی بادشاہت کو پانے والے ٹھہریں گے۔ یسوع کہتا ہے تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اگر ہم پیدائش میں چلے جائیں تو باغ عدن خدا سجاتا ہے اور سجا کر وہاں پر آدم اور ہوا کو رکھتا ہے، اور پھر ہوا اور آدم کی نافرمانی، کہا کہ اس درخت کے پھل کو نہیں کھانا، کھایا، نافرمانی کی، اور پھر وہاں سے وہ نکال دیے گئے۔ ایک ایماندار نافرمانی کرتا ہے اور باغ عدن سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک ایمان سے خالی شخص یسوع پر ایمان رکھتا ہے اور یسوع سے کہتا ہے کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کس فردوس میں کا وعدہ یسوع سے کر رہا ہے کہ تو میرے ساتھ اس فردوس میں ہوگا؟ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ باغ عدن سے جب آدم کو نکالا گیا تو پھر وہ خدا کی رفاقت سے محروم ہو گیا، اور کلام خدا میں لکھا ہے خدا نے اسے کہا کہ جس روز تو نے اس درخت کا پھل کھایا تو مر جائے گا۔ جسمانی طور پر وہ مرا نہیں تھا، وہ روحانی اعتبار سے مردہ کیفیت میں چلا گیا، اور روحانی طور پر ہم تب مرتے ہیں جب ہم خدا سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میں اگر خدا کی رفاقت ہمیں میسر ہے تو پھر ہم فردوس میں، لیکن اگر خدا کی رفاقت ہمیں میسر نہیں ہے تو پھر ہم عدن سے، فردوس سے نکال دیے گئے ہیں، نکالے جائیں گے۔
جیسے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم یہ وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فردوس کا مقام کہاں پر ہوگا، زمین پر ہوگا، آسمان پر ہوگا، لیکن ہمارے لیے بحیثیت مسیحی ایماندار وہ مقام فردوس کا مقام ہے جہاں ہمیں ہمارے خداوند کی رفاقت میسر آتی ہے، جہاں ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ چلنے والے ٹھہرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، وہ تو ہمارے ساتھ ہے اور اس کا وعدہ ہے میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا ہم اس کے ساتھ ہیں؟ اگر ہم بھی اس کے ساتھ ہیں تو پھر ہمارے لیے یہی فردوس ہے، ہمارے لیے پھر یہی وہ باغ عدن ہے جس میں اس کی رفاقت ہمیں میسر آتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی رفاقت کو کھو چکے ہیں، اگر ہم اس کے ساتھ کو کھو چکے ہیں، تو پھر ہم آدم کی طرح باغ عدن سے نکالے گئے ہیں اور نکالے جائیں گے۔ فردوس ہمارے لیے مقام وہی ہے جہاں پر اس کی رفاقت ہمیں میسر آتی ہے۔ ایسے میں ہم اس کے ساتھ چلنے والے ہوں، اس کی مرضی کو پورا کرنے والے ہوں، تاکہ اس ڈاکو کی مانند جس سے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور اسے اس بات کا یقین تھا، اور اسی یقین کے تحت اس نے کہا تھا کہ تو اپنی بادشاہی میں مجھے یاد رکھنا، تو پھر ہم بھی اس بادشاہت میں جانے والے بن سکتے ہیں۔ ہم ابھی بات کر رہے ہیں جسمانی طور پر جانے کی اور روحانی طور پر جانے کی۔ اب جب ہماری ملاقات اس سے ہوگی تو جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر ہم اس کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ اس کا فرمان بھی ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جا کر جگہ تیار ہے۔ اب اس جگہ پر ہم جسمانی طور پر نہیں بلکہ جسمانی طور پر اس زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں کس طرح سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ آئے گا لینے کے لیے، اب ہم ڈاکو کی طرح تو نہیں کہیں گے کہ خدا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، بلکہ اب تو وہ دلہا کی صورت میں اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آئے گا۔ تو پھر ہمیں کس طرح سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ آئے تو اپنی کلیسیا کو، اپنی دلہن کو اپنے ساتھ وہاں لے کر جائے، وہاں جہاں پر وہ خود موجود ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ ایک خدا کے خادم ہونے کی حیثیت سے کلیسیا کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس زندگی میں رہتے ہوئے کس طرح سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے نجات کو حاصل کرنے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے؟ خداوند یسوع المسیح نے بحیثیت نجات دہندہ صرف ہم مسیحی ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ کل نسل انسانی کے لیے کفارہ ادا کر دیا ہے، نجات کے پروسیس کو مکمل کر دیا ہے۔ اب ہمیں اس کی مرضی کو جان کر، اس کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں پورا کر کے نجات کو پانا ہے۔ ایسے میں ہم اگر اپنی بات کرتے ہیں، جو ہم پاکستانی مسیحی ہیں، جن کو خدا نے اکثریت میں اقلیت رکھا ہے، بہتوں میں تھوڑے رکھا ہے، کہ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے اس کے نام کی گواہی کا سبب ٹھہرے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی گفتگو سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے ہم اس کے محیب اور قدوس نام کو غیر اقوام میں سر بلند کرنے والے ہوں۔ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو پھر میری دانست میں ہم اس کے نام کو سر بلند کر کے اس کے بہتر، خوبصورت اور اچھے گواہ اور اس کے حقیقی شاگرد ثابت ہو رہے ہیں، تو پھر ہم نجات کو پانے والے ہیں۔ لیکن اگر یہ باتیں ہم میں نہیں پائی جا رہی، اور آج دکھ اور افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کردار سے ہم اس کے نام کو سر بلند کر رہے ہیں یا نیچا دکھا رہے ہیں، ہماری باتوں سے ہم دوسروں کی دل آزاری کر رہے ہیں یا ہم دوسروں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، تو یہ باتیں ہمیں کلام میں سیکھنے کو ملتی ہیں، خداوند یسوع مسیح کے خود اپنے کریکٹر میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو اگر ہم اس کے فالوور ہیں اور اگر ہم اس کے نقش پا ہیں تو پھر ہم نجات کے حامل ہیں، تو پھر ہم روحانی طور پر اس کے ساتھ رہنے کے قابل ہیں۔ ادروائز پھر ہم نام کے مسیحی ہیں، اور ایسا کر کے پھر ہمارا شمار اسی ڈاکو میں ہوگا جو بادشاہت میں جانے والا نہیں ٹھہرا۔ اگر ہم اس کی روحانی طور پر رفاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی بادشاہت میں جانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کے خوبصورت گواہ بننا ہوگا، اس کے نام کو غیر اقوام تک لے کر کے جانا ہوگا۔ وہ جو اب تک اس سے ناواقف ہیں، وہ جو اب تک خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانتے، وہ جو اب تک خداوند یسوع مسیح کے کفارے کو نہیں مانتے، ہم ان تک یہ بات لے کر کے جائیں تاکہ خوشخبری کا یہ پیغام ان تک پہنچے اور وہ بھی نجات کو پانے والے بنے، تو پھر ہم بھی اس کی مرضی کو پورا کرنے والوں میں شامل ہو کر اس کی بادشاہت کا حصہ بن سکتے ہیں۔
आखिरी बात कहूँगा और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को आखिर की तरफ लेकर चलेंगे। आप क्या इस बात को समझते हैं कि हमें हर साल सिर्फ रवायती तौर पर इन कलमात को सुन लेना है और फिर इन्हें भुला देना है, या हकीकत में मसीह यीशु की सलीब के करीब जाकर, उसके नजदीक जाकर उसे देखना है कि उसने 7 जो कलमात कहे हैं उनके पीछे राज क्या है, वो बुनियादी तौर पर हमसे कहना क्या चाह रहा है? कैसे देखते हैं आप? करीब जाकर, नजदीक जाकर एहसासात को देखें, जज्बात को देखें, जो चेहरे के ऊपर जो चीजें हैं जो नुमाया नजर आती हैं, किस तरह से देखते हैं इन 7 कलमात को? हमें सिर्फ साल में मुबारक जुमे के रोज इन 7 सलीबी कलमात का विर्द कर लेना, इन्हें मुख्तलिफ खुदा के खुदाम से सुन लेना, कलाम खुदा में से पढ़ लेना, ये काफ़ी नहीं है। हमें खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारका से अदा किए गए एक एक लफ्ज़ को, हर एक जुमले को बेहतर और अच्छे तरीके से जानकर अपनी ज़िंदगियों में उसे पूरा करने की कोशिश करते रहना चाहिए। ऐसे में जब उसने हमारे लिए निजात के काम को पाया तकमील तक पहुंचा दिया है, हमारे लिए वो बेगुनाह होते हुए भी गुनहगारों में शुमार हुआ है, वो बेगुनाह होते हुए भी हमारी निजात की खातिर वो अजियतें और दुख सहने वाला ठहरा है जो कि हमारे हिस्से में बहसीयत गुनहगार आने थे। तो फिर साल में एक दफ़ा हम, और वो भी सिर्फ रवायती तौर पर और सिर्फ सुनने की हद तक या सिर्फ पढ़ने की हद तक करेंगे, तो फिर हम रिवायती ही में से ही कहलाएंगे और फिर हमारा हाल भी उन फकीरों और फरीसियों जैसा ही होगा जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने सफ़ेदी फिरी कब्रें कहा, और जिनके लिए फिर मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजीली बयान में है कि सारे जो मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हैं वो मेरी बादशाहत में नहीं जाएंगे। तो फिर हमारा हाल भी वही होगा। हमें सिर्फ रवायती तौर पर और सिर्फ नाम के मसीही नहीं बनना, हकीकतन खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार बनना है, उसके नक्शे कदम पर चलना है। चाहे हमें उसने खिदमत के शोबे में रखा है, चाहे हमें जिंदगी के जिस भी शोबे में रखा है, हम अपने उस काम को बेहतर, खूबसूरत, अच्छे तरीके से, ईमानदारी से, जाफिशानी से सरअंजाम देकर उसके नाम के गवाह ठहरे और उसके नाम को सरबुलंद करने वाले हों, ताकि हम उसकी बादशाहत के हिस्सेदार बन सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच भाई साहब, आपकी तशरीफ का खुदा आपको बरकत दे। और यकीनन हम इस कलमे को, निजात के कलमे को, जो यकीनन इंसानी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश भी यही है कि वो निजात को हासिल करे, और यकीनन हम जब निजात को देखते हैं तो कलाम मुकद्दस के मुताबिक के अगर जब हम इसे देखते हैं तो बड़ी ही खूबसूरत आयात हमें मिलती हैं कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इस कलमा के हवाले से आपने बहुत सी बातों को सुना और खुदा के खादम ने बड़ी अच्छे तरीके से इन तमाम बातों को आपके लिए इसे बयान किया और आपके सामने से रखा। यकीनन ये मेरी इस्लाह के लिए, मेरी तरबियत के लिए है, और यकीनन जब हम इन कलमात पर गौर करते हैं तो हमें दूर से नहीं बल्कि नज़दीक से होकर सुनना है। एक बात आपसे कहता चलूं कि जब इन कलमात को आप सुनते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक करीब जाकर सलीब पर मसीह यीशु को देखें कि वो मुझसे और आपसे कहना क्या चाह रहा है। अगर हम दूर से सुनेंगे तो दूर की आवाज़ शायद हमें सही सुनाई ना दे, दूर से हमें शायद चेहरा दिखाई ना दे, लेकिन जब हम सलीब के पास जाकर मसीह यीशु को देखेंगे, उसके उन तमाम दुखों को जो मेरे थे, जो उसने अपने ऊपर लिए, उन तमाम तकालीफ को जो मेरी थी उसने सही, उस तमाम मार को जो मुझे पढ़ना थी, आपको पढ़ना थी, वो उसने खाई है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे गुनाहों के वसीला से जुड़ी हैं, जो उसने अपने ऊपर ली हैं। तो फिर तस्वीर मुकम्मल तौर पर नुमाया होगी, और फिर शायद हम इन कलमात को सीखने और समझने में गलती नहीं करेंगे और इसे रवायती तौर पर नहीं समझेंगे, बल्कि हकीकत में जानेंगे कि हाँ, इन 7 कलमात की मौजूदगी, इसकी वजूहात क्या थी। खुदा आपको बरकत दे और इन कलमात को सुने और इन पर अमल पैरा हो, ताकि हम
خدا ان کی طرف رجوع لائیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے پھر ملاقات کریں گے نئے پروگرام میں، نئے موضوع کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں اور جو دورے خدا نے آپ کو دیے ہیں ان کو اس کے جلال کے لیے استعمال کریں. اور چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اپنے والدین کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ ٹائم کو سپینڈ کریں، ان کے ساتھ وقت کو گزاریں، اور خاص طور پر اپنی ماں کا خیال رکھیں. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین.